حافظ قرآن لڑکی کو سانپ کے ساتھ آخر کیوں دفن کیا گیا؟ آخر حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اس پر سانپ کیوں آ گئے؟ آخر اس نے زندگی میں ایسا کیا کام کیا کہ اس کے اوپر اللہ کا اتنا بڑا عذاب نازل ہو گیا جو دیکھنے والوں کے لیے کسی عبرت سے کم نہیں؟ لہٰذا آپ اس واقعے کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ واقعے کو پورا دیکھنے کے بعد میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور رونما ہوگی، کیونکہ یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ دیکھنے اور سننے والے جب اس واقعے کو دیکھتے اور سنتے ہیں تو ان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ یہ واقعہ سچا واقعہ ہے۔ آپ نے زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات دیکھے ہوں گے جنہیں دیکھ کر انسان عبرت حاصل کرتا ہے۔ یہ سچا واقعہ امید کرتے ہیں کہ آپ آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ ہے انڈیا کے ایک شہر کا۔ اس شہر میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ شوہر کے مرنے کے بعد اس کی ایک بیٹی تھی۔ وہ عورت عمر کی زیادہ تھی، لیکن اللہ نے اسے ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ شوہر وفات پا چکا تھا۔ وہ خود اپنی بیٹی کو پالنے کے لیے محنت کرتی، لکڑیاں کاٹتی، بیچتی اور کپڑے سلائی کیا کرتی تھی۔ اس عورت کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ بہت اچھی خاتون تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی بڑی ہو کر حافظ قرآن بنے، تاکہ لوگ اس کی بیٹی کی تعریف کریں اور اس کا کردار ایسا ہو جائے جو آنے والی تمام نسل کے لیے ایک مثال بن جائے۔ اس کی بیٹی جو منہ سے نکالتی وہ اسی وقت پورا کر دیتی۔ اس کی بیٹی کا نام ثنا تھا۔ ثنا شکل و صورت کی بہت معصوم اور خوبصورت تھی۔ عائشہ کی یہ خواہش تھی کہ اس کی بیٹی حافظ قرآن بنے۔ اس نے اپنی بیٹی کو ایک مدرسے میں داخل کروایا اور گھر بھی اسے قرآن پڑھایا کرتی تھی، کیونکہ وہ خود بھی حافظ قرآن تھی اور چاہتی تھی کہ جیسے میں حافظ قرآن ہوں، میری بیٹی ثنا بھی حافظ قرآن بنے۔ اس کی بیٹی بھی بہت اچھی اور فرما بردار تھی۔ وہ اپنی ماں کی عزت کرتی۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے۔ وہ اپنی بیٹی کو قرآن مجید کا سبق دیتی اور گھر میں بھی وہ قرآن مجید روٹین کے ساتھ پڑھتی، نماز بھی پڑھتی، تہجد بھی ادا کرتی اور اس کی نیکی میں کوئی کسر نہ رہ گئی تھی۔ وہ بہت نیک بن چکی تھی۔ بچپن سے اس کی ماں نے اسے حجاب کرنا سکھایا تھا کہ بیٹا جب بھی باہر جاؤ حجاب میں نکلو، اور گھر میں بھی رہو تو سر سے دوپٹہ نہ اتارو، تاکہ کوئی تمہاری ذات پر انگلی نہ اٹھائے۔ جو بھی تمہیں دیکھے تو وہ نظریں جھکا لے، کیونکہ حجاب بہت اچھی چیز ہے۔ وہ لڑکی کی حفاظت کے لیے بہت بڑی چیز ہے جو اللہ نے ایک مسلمان عورت کو تحفے کے طور پر دی ہے۔ اس کی ماں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتی۔ دن گزرتے گئے، ثنا بڑی ہوتی گئی۔ ثنا سے پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ وہ اپنی ماں کو کہتی، ماں میں تیرا خواب ضرور پورا کروں گی، ایک دن ضرور حافظ قرآن بنوں گی۔ اس کی ماں کہتی ہے، بیٹا میں اللہ سے ہر نماز میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ میری بیٹی کو حافظ قرآن بنا۔ اسی طرح جب ثنا 17 سال کی عمر کو پہنچی تو اللہ نے اس کی ماں کا یہ خواب پورا کر دیا۔ آج وہ دن آ چکا تھا جب ثنا نے قرآن مجید کو حفظ کرنا تھا۔ آخرکار ثنا نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس کی ماں جب یہ خبر سنتی ہے کہ اس کی بیٹی قرآن مجید کی حافظ ہو گئی ہے تو وہ خوشی سے رونے لگتی ہے اور اسے یقین نہیں ہوا کہ میرا خواب پورا ہو گیا۔ وہ رونے لگی اور اس وقت کو یاد کرنے لگی کہ جب بیٹی تیرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، خاندان والوں کی باتیں برداشت کر کے میں نے تجھے پالا اور آج تو ایک نیک لڑکی کے روپ میں میرے سامنے کھڑی ہے۔ خاندان والے مجھے طرح طرح کی باتیں سناتے کہ شوہر تو فوت ہو گیا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرے گی، یہ بیٹی کی کیا پرورش کرے گی، خود یہ غلط ہے اور اس کی بیٹی بھی غلط ہی ہوگی۔ لیکن میں نے آج ان کو دکھا دیا کہ میری بیٹی حافظ قرآن بن گئی ہے۔ بہت سی محلے والی عورتیں بھی یہ خبر سن کر ان کے گھر دوڑی چلی آئیں اور مبارکباد دینے لگیں کہ مبارک ہو عائشہ بہن، تیری بیٹی ثنا نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے۔ ہمیں دل سے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ نے تیرا یہ خواب پورا کیا، کیونکہ یہ تو چاہتی تھی کہ جب تیری بیٹی بڑی ہو تو وہ قرآن مجید کی حافظ ہو۔ اس کی ماں بہت خوش ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو گرنے لگے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ یا اللہ تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ تو نے میری بیٹی کو حافظ قرآن بنا دیا۔ وہ اپنی بیٹی کو چوم رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ پاس محلے والی عورتیں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ ان سے کہنے لگی، اب ذرا ہماری بات بھی سنیں۔
آج سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ثنا کے پاس قرآن مجید پڑھنے آئیں، یہ انہیں بھی پڑھا لکھا کر حافظ قرآن بنا دیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں بھی ثنا کے جیسی نیک پاک باز بنیں۔ جیسا کہ اس کی ماں نے کہا تھا، بالکل ویسا ہی ہر کسی کے نام پر منہ پر ثنا کا نام ہوتا کہ کتنی نیک ہے، باپ کے مرنے کے بعد ماں نے کیسی تربیت کی ہے، اتنی نیک بچی ہے، اللہ اس کا نصیب بھی اچھا کرے۔ ثنا اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوتی، اس کے پاس آہستہ آہستہ بہت سارے بچے ہو گئے، گھر میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اس نے اپنا ایک مدرسہ بنا لیا، اس نے وہ بچوں کو قرآن مجید پڑھا دیا، لوگوں میں اس کی عزت اور زیادہ بڑھ گئی، جو بھی سنتا تو اس کی تعریف کرتے نہ تھکتا۔ لیکن اسی طرح کچھ سال گزر گئے، 3 سال کا وقفہ گزر گیا، ثنا اب بچے کو قرآن مجید پڑھانا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن ثنا اپنی ماں کو کہنے لگی، ماں میں اپنی سہیلی سے ملنے جا رہی ہوں، شاید مجھے دیر ہو جائے۔ اس کی ماں کہتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا، دھیان سے جانا، تم کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی ہو، اپنا خیال رکھنا اور جلد ہی واپس آنا، میں تمہارا انتظار کروں گی اور مجھے تمہاری فکر بھی رہے گی کیونکہ میں نے کبھی تمہیں اکیلا نہیں بھیجا۔ اس طرح ثنا گھر سے چلی جاتی ہے۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی لیکن ابھی تک ثنا گھر واپس نہیں آئی۔ بوڑھی ماں کپڑے سلائی کرتے کرتے تھک گئی اور وہ بیٹی کا انتظار کرنے لگی کہ آخر اتنی دیر ہو گئی ہے، نہ جانے یہ لڑکی کہاں رہ گئی۔ آج سے پہلے کبھی اس نے ایسا نہیں کیا، شام ہونے سے پہلے یہ جہاں بھی جاتی واپس گھر آ جاتی۔ آخر کار شام سے رات ہو گئی، اس کی ماں گلیوں میں اسے ڈھونڈنے نکل پڑی اور آخر کار تھک ہار کر گھر واپس آ گئی۔ ساری رات ماں اس کا راستہ دیکھتی رہی لیکن ثنا نہ آئی۔ جب اگلے دن ثنا گھر آئی تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا یہ آج تو نے کیسی حرکت کی ہے، زندگی میں پہلی بار میں اتنا ڈری ہوں، تو پوری رات سہیلی کے گھر گزار آئی، پہلے تو نے کبھی ایسی حرکت نہ کی تھی، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ثنا کہنے لگی، اماں بس کریں، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے، وہ میری پکی دوست ہے، اس نے اصرار کیا تو میں وہاں رک گئی، ویسے بھی کیا ہو گیا، میں بچپن سے لے کر اب تک گھر ہی تو رہتی ہوں، قید سی ہو گئی ہوں، مجھے اپنی زندگی قید لگتی ہے۔ دوپہر کے وقت واپسی پہ ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ماں کو کہنے لگی، ماں آج تجھ سے میں کسی چیز کی خواہش کرتی ہوں جو ہر حال میں نے پوری کرنی ہے۔ ماں کہتی ہے، بیٹا بولو، جو چیز کہو گی میں تجھے لا کر دوں گی، میں تیری بات کیسے ٹال سکتی ہوں؟ ثنا نے کہا، ماں مجھے فون چاہیے، میری سہیلی کے پاس بھی فون ہے اور میں چاہتی ہوں میرے پاس بھی فون ہو، پلیز مجھے موبائل لا کر دے دے۔ ماں جب یہ ثنا کی یہ بات سنتی ہے تو کہتی ہے، ہرگز نہیں لا کر دوں گی، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ثنا رونے لگتی ہے، وہ زاروں کے تار رو رہی تھی، اس کے آنسو ایسے چھلک رہے تھے جیسے کہ اسے بہت بڑا غم لگا ہو، لیکن اس کی ماں جلد ہی اس کے پاس موبائل لے کر آ جاتی ہے۔ ثنا جب اپنی آنکھوں سے موبائل دیکھتی ہے تو اس کے آنسو خوشی کے آنسو میں بدل جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، ماں آپ نے تو انکار کیا تھا۔ ماں کہنے لگی، بیٹا میں مذاق بھی نہیں کر سکتی، تو اتنی پیاری بیٹی ہے میری، تو نے میرے ہر خواب کو پورا کیا، تو میں تیرا خواب کیسے نہ پورا کرتی؟ آج تک تو نے مجھ سے کوئی خواہش نہیں دی، تو نے آج تک مجھے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ثنا اپنی ماں کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ شکریہ ماں، آج آپ نے میری بہت بڑی خواہش پوری کر دی کہ کتنے دنوں سے میں انتظار کر رہی تھی کہ وہ دن کب آئے گا جب میں موبائل استعمال کروں گی۔ ثنا موبائل کو لیے ہوئے 2 ماہ گزر گئے، ثنا پہلے والی ثنا نہ رہی، وہ اب حجاب کرتی اور نہ ہی نماز پڑھتی، قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی وہ چھوڑ چکی تھی۔ ایک دن وہ بہت سارا میک اپ کر کے اور نئے ڈیزائن کے کپڑے پہن کر، جو ماڈرن لڑکیاں پہنا کرتی ہیں، پہن کر باہر جا رہی تھی کہ اس کی ماں اسے دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے کہ ثنا یہ کیا کر دیا تو نے، یہ کس حالت میں میرے سامنے آئی ہو، اتنا میک اپ کیا؟ تو وہ کہنے لگی، ماں میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں اپنی سہیلی سے ملنے جا رہی ہوں، لہٰذا میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے چلی گئی۔ لگتا ہی نہ تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو پہلے اتنے ادب و احترام والی تھی۔ لوگ اب طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ثنا اب بہت بدل چکی تھی، وہ اپنی سہیلی کے ساتھ اکثر اوقات گھر سے باہر ہی رہتی، موبائل دیکھنا اب اس کی عادت بن چکی تھی، دوپٹہ سر پہ کرنا تو وہ بھول ہی چکی تھی، اس نے ایسے کپڑے پہننا شروع کر دیے کہ خدا کی پناہ۔
पूरा दिन मेकअप करती और अक्सर औकात मोबाइल पे गाने सुनती और डांस भी करती रहती। एक दिन सना माँ के घर ना होने की वजह से डांस करने लगी। उसने खूब सारा मेकअप किया और मॉडर्न डिज़ाइन के कपड़े पहने नाचने लगी। उसकी माँ जब घर आई तो वो देख के अपनी बेटी को नाचता देख के हैरान रह गई। गुस्से के साथ कहने लगी, शर्म कर लड़की, इसीलिए तुझे मोबाइल नहीं लेकर दिया, वापस कर दे मुझे मोबाइल। आयशा गुस्से में सना के हाथ से मोबाइल छीन लेती है। सना मुंह बना लेती है कि क्या मसला है, इतनी अच्छी खासी वीडियो बना रही थी और मैंने इसे टिकटॉक पर अपलोड करना था, ये तूने क्या कर दिया, मेरा पूरा डांस ख़राब कर दिया। वो गुस्से के साथ बदतमीज़ी भरे लहजे से अपनी माँ के हाथ से मोबाइल छीन लेती है और कहती है कि मुझे नाचने से कोई नहीं रोक सकता, मेरी मर्ज़ी, मैं जो करूं। और तू कौन होती है, तू अपने काम से काम रखा कर, मेरी ज़िंदगी बहुत अजाब है, हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है, सारी सहेलियां मुझे कहती हैं कि तू तो अम्मा बन चुकी है, अब मैं जो मेरा दिल करेगा वही करूँगी। उसकी माँ कहने लगी, ज़ुबान बंद कर, इसलिए तुझे यहाँ तक नहीं पहुँचाया, शर्म कर, कुछ कुरान का भी लिहाज कर ले जो तूने हिफ़्ज़ किया है। कितने दिनों से न तूने कुरान मजीद की तिलावत की न कोई नमाज़ पढ़ी। मैं तेरी माँ हूँ या तू मेरी माँ है, कैसे नहीं पढ़ती तू कुरान? जल्दी से दफ़ा हो, हिजाब कर और कुरान मजीद की तिलावत कर। जब माँ डांटती है तो सना माँ के डर से वज़ू करके कुरान मजीद पढ़ने लगती है। माँ उससे सारा कुरान मजीद सुनती है कि कितने दिन हो गए तू कुरान मजीद से दूर हो चुकी है, कुछ शर्म कर लड़की, कुछ तो शर्म कर। कुछ दिन तो ये सिलसिला चलता रहा। सना अब मोबाइल की इतनी दीवानी हो चुकी थी कि खाते पीते हर वक्त उसके पास मोबाइल होता और वह हिजाब का तो नाम भी भूल चुकी थी। माँ भी कह कह कर थक गई। जहाँ लोग उसकी तारीफ़ करते अब वहाँ लोग उसे अजीब नज़रों से देखते। एक दिन सना खूब सारा मेकअप करती है और अच्छे कपड़े पहनकर गली में आकर खड़ी हो जाती है और किसी का इंतज़ार करने लगती है। काफ़ी देर गुजरने के बाद उसकी माँ जब उसका इंतज़ार करते करते थक चुकी थी, उसे घर से निकले 3 घंटे गुजर चुके थे। माँ परेशान हुई कि अब ये लड़की मेरे हाथों से निकल चुकी है, न जाने मेरी बेटी को किसकी नज़र लगी है कि वो इतनी बदतमीज़ और खुदसर हो गई है। माँ इंतज़ार करती रही लेकिन बेटी घर ना आई। बेटी दूर पार्क में किसी लड़के के साथ बातें कर रही थी। उसके ताल्लुकात अब ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। वो लड़कों के साथ खूब बातें करती और इन्हीं के साथ पूरा दिन गुजारा करती। पार्टी में जाना, हर रोज़ होटलिंग करना, ये अब उसका मामूल बन चुका था। आखिरकार उसकी माँ तंग आकर उसका पीछा करने लगी। आखिरकार वो देखती है कि उसकी बेटी पार्क में बैठी लड़के के हाथ में हाथ डालकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। माँ ये जब देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि मेरी ज़िंदगी भर की मेहनत का आज इस लड़की ने इतना बुरा सिला दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी लड़की इतना आगे बढ़ जाएगी और बेहयाई में पहला नंबर हासिल कर लेगी। घर आकर वो बेटी को खूब मारती है। आयशा कहती है कि आज तक मैंने तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, इसीलिए तो इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठा चुकी है और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल तो ये थी कि मैंने तुझे मोबाइल लेकर दिया, क्योंकि ये सारी तबाही इसी की वजह से हुई है। तो इतनी बदतमीज़ हो गई है और आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि ये वही सना है जो हाफिज़े कुरान है और अदब एहतराम वाली, हिजाब करने वाली, जिसकी तारीफ़ करते लोग थकते ना थे। आज वही लोग मुझे बातें सुना रहे हैं। तेरी जुर्रत कैसे हुई? दफ़ा हो जा, कुरान मजीद उठा और पढ़ना शुरू कर। आज 4 साल गुजर चुके, न तूने कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ा, न नमाज पढ़ी। मैं देखती रही, एक दिन ये लड़की सुधर जाएगी। जब सना कुरान मजीद पढ़ती है तो इसे कुरान मजीद भूल चुका था। बेहयाई ने उसके दिमाग के ऊपर इतना गहरा असर बना दिया कि उसे अच्छी बातें भूल चुकी थी। नमाज ना पढ़ना, कुरान मजीद की तिलावत ना करना, इसका सिला उसे ऐसा मिला कि अल्लाह का अज़ाब आया और अल्लाह की लानत उस पर बरसी। सना को कुरान मजीद भूल चुका था। सना आहिस्ता आहिस्ता पागल हो गई। वो अकेली कमरे में बंद रहती, चीखें मारती रहती, कपड़े फाड़ती रहती। आखिरकार 1 माह गुजर गया। सना की हालत ना ठीक हुई और वो मर गई। जब वो मर गई तो उसकी माँ रोने लगी कि ऐ बेटी, मुझे तन्हा छोड़कर ना जा,
محلے کے سارے لوگ کہنے لگے تیری بیٹی اتنی نیک تھی لیکن اب اس کی حرکتیں خراب ہو چکی تھی۔ ماں لیکن ماں ہوتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی موت کو دیکھ کر خوب رونے لگی کہ بیٹے تو مجھے چھوڑ کر مت جا۔ ثنا بہت عیاش قسم کی لڑکی تھی تو وہ حافظ قرآن، لیکن اب وہ گناہ کی راہ پر چل چکی تھی۔ جیسے ہی اسے غسل دیا گیا اور اس کے بعد فوراً سے جنگل سے سانپ نکل کر اس کے اوپر آ گئے۔ وہاں کھڑے لوگ ڈر گئے کہ یہ سانپ کیوں آ کر اس کی لاش کے ساتھ چپک گئے ہیں۔ وہاں کے لوگ پوچھنے لگے کہ تیری بیٹی تو حافظ قرآن تھی، بتا اب یہ کیا ماجرا ہے کہ سانپ اس کی لاش کے اوپر آ کر کیوں ڈس رہے ہیں؟ لوگوں کی باتیں ماں کے دل پر تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ ادھر بیٹی کی عبرتناک موت اور دوسری طرف لوگوں کی باتیں۔ ماں کہنے لگی اے لوگوں میری بات دھیان سے سنو، میری بیٹی بہت اچھی اور نیک تھی، اس نے قرآن مجید بھی حفظ کیا تھا، لیکن کچھ سال کے بعد میں نے اسے موبائل لے کر دیا اور اس دن اس کی ایک سہیلی بنی۔ وہ گھر سے نکل جاتی، پتہ نہیں کیا کرتی۔ ایک دن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ایک لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر اسے میں نے آ کر مارا اور میں نے کہا کہ قرآن مجید سناؤ، تو وہ قرآن مجید بھول چکی تھی۔ مجھے لگتا ہے اس پر اللہ کا عذاب آیا ہے، کیونکہ یہ نیکی کی راہ اختیار کر کر فوراً ہی گناہ کی راہ پر چل پڑی، اور شاید یہ مجھ سے بھول ہو گئی کہ میں نے اس پر سختی نہ کی۔ اگر اس وقت میں اس پر سختی کرتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اسی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی امام صاحب کیا میری بیٹی کو اب سانپ کے ساتھ ہی دفن کیا جائے گا؟ امام صاحب کہنے لگے ہاں یہ سانپ اس سے دور نہیں جائیں گے، اسی لیے یہ سانپ اس کے ساتھ ہی قبر میں اتارے جائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، سانپوں کے ساتھ ہی ثنا کو قبر میں دفن کیا گیا۔ استغفر اللہ۔